اور معاف کیجیے گا، پھر کہہ دیتا ہوں، 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے، 2-4 روزے رکھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہو جائیں گے۔ آپ چاہے کتنا کہتے رہیے کہ میرا نام محمد جرجیس ہے، آپ چاہے کتنا کہتے رہیے کہ میرا نام آصف علی ہے، آپ چاہے کتنا کہتے رہیے کہ میرا نام محمد امین ہے، میرا نام امین الدین ہے، کچھ بھی کہتے رہیے، لیکن اگر آپ صرف جمعے کے جمعے نماز پڑھتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ 2 ٹائم کی نماز پڑھ کے 3 ٹائم کی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، یہ ایک پول ہے، مان لو یہ بجلی کا ایک پول ہے، کرنٹ، بجلی کا ایک کھمبا ہے، اس میں بجلی کے تار دوڑائے جانا ہے، بجلی کے تار لگنا بھی لگے نہیں ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ بجلی کا کھمبا ہے اور بغل میں ایک آم کا پیڑ ہے، اس کے بغل میں ایک آم کا پیڑ ہے۔ آندھی آئی، ہوا چلی، غور سے سننا، میں بہت زبردست مثال دے رہا ہوں۔ ہوا چلی، آندھی آئی اور آم کے پیڑ سے 15-20 پتے، آم کے جو پتے تھے وہ ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے سے چپک گئے۔ یہ بجلی کا کھمبا ہے، میں نے مان لیا، آم کے پیڑ سے پتے ٹوٹے اور بجلی کے کھمبے پر چپک گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بجلی کے کھمبے پر آم کے پتے لگے ہوئے ہیں، تو آپ اس بجلی کے کھمبے کو بجلی کا کھمبا کہو گے یا آم کا پیڑ کہو گے؟ مجھے آج جواب دو۔ چلیے تھوڑا سا میں پوچھتا ہوں آج آپ سے، دیکھیں سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ بجلی کے کھمبے پر 20, 25, 50 پتے آم کے چپک گئے پیڑ کے، اب آپ اس بجلی کے کھمبے کو، بجلی کے پول کو کیا کہو گے؟ بجلی کا پول یا آم کا پیڑ؟ اس پہ تو آم کے پتے چپکے ہوئے ہیں۔ یہی جواب ہے نا؟ 2, 4, 10, 20 آم کے پتے اگر پول پر چپک جائیں تو ان 2, 4 پتوں کے چپکنے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو 2-4 نمازیں پڑھ لینے اور 2-4 روزے رکھ لینے سے ہم پکے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے اس بات کا جواب دیجیے آپ۔ آم کے پیڑ کو آم کا پیڑ تبھی کہا جائے گا جب وہ اپنی جڑ میں بھی آم ہو، اپنے تنے میں بھی آم ہو، اپنی شاخاؤں میں بھی آم ہو، اس پر پتے بھی آم کے ہوں اور اس پر پھل بھی آم کا لگ رہا ہو، تب آپ اس کو کیا کہو گے؟ یہ آم کا پیڑ ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان اس کو کہا جائے گا جس کی جڑ بھی اسلام کی ہو، جس جڑ کے تنا بھی اسلامی ہو اور اس تنے پر جو پتے یعنی جو عبادتیں ہوں وہ بھی اسلامی ہوں، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور کھانا پینا شادی اور بیاہ سب اسلامی ہو، تب کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو معاف کیجئے گا، ہم اور آپ بجلی کے کھمبے پر 15, 20, 25, 50 آم کے پتے چپکے ہوئے اس بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہہ رہے ہیں، جو بالکل ہو نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے 2-4 نماز اور 2-4 روزہ رکھنے والے کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس مثال کو یاد رکھیے گا۔ مولانا مثال تو اتنی اچھی دے رہے ہیں، اسی لیے تو یو پی سے بلاتے ہیں آپ کو کہ آپ عقل میں بٹھا دیتے ہیں ہماری۔ ہاں، عقل میں ہم آپ کے بٹھا رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اگر 2-4 وقت کی نماز پڑھنے والے کو اگر آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ آپ اس بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہہ رہے ہو کہ جس پہ 5, 6, 10 پتے آم کے چپکے ہوئے ہیں، جو ہو نہیں سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا لیٹنا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہارا کھانا، تمہارا پینا سب اسلامی ہونا چاہیے۔ ہم اپنے سماج پر غور کریں، شادیاں ہوتی ہیں، کیا یہ اسلامی ہیں؟ ایک ایک لڑکی کی شادی میں
لڑکے والوں کی طرف سے 150 آدمی 200 آدمی، اور ہمارے علاقے میں چلے جاؤ تو 400 آدمی 500 آدمی باراتی۔ اور بڑے بڑے شہروں کا جائزہ لیں تو کھانے پینے کا سسٹم کھڑے ہو کر، آپ کے علاقے میں ہوتا کہ نہیں ہوتا ابھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمارے بڑے بڑے شہروں میں چلے جاؤ، لکھنؤ میں، کانپور میں، دلی میں، بمبئی میں، بڑے بڑے شہروں میں شادیوں میں بارات، بفر سسٹم، کھانے کا سسٹم، اپنے ہاتھ سے نکالو کھڑے ہو کے کھاؤ۔ اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم، بگاڑ کر لوگ بولنے لگے بفر سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا گدھا سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا سور سسٹم، اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم۔ ابھی جائزہ لو اور کھڑا کر دو اور اوپر سے دیکھنا شروع کر دو کہ کتنے نوجوان لڑکے ہیں کہ ان کے بال اسلامی ہیں، تو ابھی آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کی یہاں سے بالکل صاف، یہاں سے بالکل صاف، یہاں سے بالکل صاف، صرف اتنی جگہ پر بال ملیں گے، ایسا لگتا ہے جیسے مدھو مکھی کا چھتا، اور اس بال کو نام رکھ دیا ہے فیشن، جبکہ ہماری نظر میں یہ ہے سور کٹ بال۔ یہ بال ہے ادھر سے، یہ کون سا بال ہے؟ اوپر سے آپ سسٹم کو دیکھنا شروع کریں، نظر ڈالیں اور دیکھیں تو اوپر سے نیچے تک آپ ابھی پتا چل جائے گا کہ کتنے لوگوں کی پورا کا پورا شریر اسلام کی تعلیمات سے بھرا پڑا۔ حضرت عمر رات کی تاریکی میں اندر باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون بھوکا ہے کون سو رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک گھر سے کسی عورت کی چیخنے کی آواز آتی ہے، وہ عورت بلند آواز سے چیختے ہوئے نام لے رہی ہے کہ میرا شوہر میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا ہے اور ابھی تک میری دوسری شادی نہیں ہوئی ہے، نہ میں نے کی ہے۔ اب تو جوانی مجھے اتنی تنگ کر رہی ہے کہ آج کی رات اگر نضر ابن حارث ہوتا، آج کی رات اگر نضر ابن حارث ہوتا تو آج میں نضر ابن حارث کو پکڑ کر آج اپنے چارپائی پر اپنے بستر پر لے آتی اور آج چارپائی کے پائے ٹوٹ جاتے، یعنی آج میں اس سے ہم بستر ہو جاتی، اس سے مل لیتی۔ حضرت عمر فاروق نے اس عورت کے گنگنانے کی آواز اپنے کانوں میں سنی تو آپ نے مکان نمبر نوٹ کر لیا اور چلے گئے۔ صبح ہو کر کسی آدمی کے ذریعے اس عورت کو بلوایا اور اس عورت سے پوچھا کیا بات ہے، تمہارا ہسبینڈ کہاں ہے؟ کہا میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ تم نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ کہا مناسب کوئی لڑکا نہیں ملا۔ تو یہ بتاؤ کہ تم رات میں یہ اشعار کیوں پڑھ رہی تھی؟ اس نے کہا نہیں میں تو ایسا نہیں پڑھ رہی تھی۔ عمر فاروق نے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، تم سب کو جھٹلا سکتی ہو مجھے نہیں، صحیح بتا دو کہ یہ کوڑا نکالا اور کہا بتاؤ، تو کہنے لگی ہاں میں نے نضر ابن حارث کا نام لیا ہے۔ کہا نضر ابن حارث کون ہے؟ کہا فلاں فلاں محلے میں رہتا ہے۔ کیا وہ بھی تمہیں جانتا ہے؟ جواب دیا نہیں۔ کہا پھر تم اس کو کیسے جانتی ہو؟ کہنے لگی وہ مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے، بڑا ہینڈسم لگتا ہے اور میرا دل اس کے اوپر آیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب اس نے تمہیں نہیں دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نضر ابن حارث کو بلایا حضرت عمر نے اور پوچھا کہ آخر تمہاری خوبصورتی کی وجہ کیا ہے؟ آخر تمہارے اوپر مدینے کی عورتیں کیوں مرتی ہیں؟ کیوں کوئی عورت تمہارے اوپر فریفتہ ہوتی ہے؟ جب نضر ابن حارث آئے تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا نضر ابن حارث کی خوبصورتی کا راز کیا تھا
ان کے آگے کے بال یہاں ہوتا نا, یہاں سے ڈال کے یہاں بڑے ہو رہے ہیں. بڑے کا مطلب یہ ہوتا نا, یہ تو یہاں کے بال اس کے بڑے تھے نضر ابن حارث کے. حضرت عمر نے کہا او تو یہ وجہ ہے, یہ تمہارے آگے کے یہ زلف, یہ آگے کے بال, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے مدینے کی عورتیں تمہارے اوپر مرتی ہیں. ایک آدمی کے اندر یہ بس اتنی کمی تھی, یہاں تو ایک دو بچے ہوں گے, سوچو تو صحیح. وہاں ایک آدمی ایسا ملا, حضرت عمر نے کہا باربر کو بلاؤ, نائی کو بلاؤ. کہا امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہا تمہارے بال کاٹے جائیں گے, ٹکلا کیا جائے گا تمہارے. کہا امیر المومنین میرا کیا قصور ہے؟ اگر عورت مجھ پہ مر رہی ہے تو وہ مر رہی, ہم نے تھوڑی اس سے کچھ کہا, ہم تو جانتے بھی نہیں اس کو. کہا وجہ یہ نہیں ہے, اس کی سزا تو میں نہیں دے رہا ہوں, سزا اس بات کی مل رہی ہے کہ تمہارے آگے کے یہ بال اگر اتنے بڑے ہوئے نہ ہوتے تو وہ عورت تمہارے اوپر نہ مرتی, اس خوبصورتی کی وجہ سے مر رہی ہے. لاؤ ٹکلا کر دیا, پورے ہو گئے گنجا, لگ رہا ہے جیسے عمرہ کر لیا. کہا امیر المومنین آپ کر رہے ہیں فیصلہ تو مان رہا ہوں, لیکن میرا دل نہیں ہو رہا ٹکلا کرانے کا. کہا تمہارے دل سے کیا مطلب؟ اب پورا ٹکلا کر دیا. اب ٹکلا کرنے کے بعد پھر حضرت عمر نے ایک کام اور کیا. کیا کیا؟ ایک سفید رنگ کا امامہ پگڑی ان کے سر پہ باندھ دی تاکہ ٹکلا نہ دکھائی دے. لوگ ٹکلے کا مذاق اڑاتے ہیں, اب تو بہت بڑے بڑے لوگ ٹکلے ہیں. ٹکلا ہونا کوئی بری چیز تو نہیں ہے, قدرتی چیز ہے, ہو گیا تو کوئی کیا کرے. تو میرے بھائیو جب ان کو پگڑی باندھ دی تو وہ اب اور زیادہ خوبصورت لگنے لگے پہلے سے. الٹا ہو گیا, حضرت عمر کا داؤں الٹا ہو گیا. انہوں نے بال اس لیے کاٹے تھے کہ اس کی خوبصورتی مٹ جائے, لیکن بال کاٹنے کے بعد جب پگڑی باندھی اس کو تو وہ اور زیادہ خوبصورت لگنے لگے. ابھی تو مدینے کی ایک عورت ان کے اوپر مر رہی تھی, اب 10 مرنے لگے. جہاں جا رہے ہیں اتنا خوبصورت یہ جا رہا ہے. حضرت عمر کو پتا چلا کہ اس آدمی کے اوپر تو اور عورتیں دیوانی ہو گئی, مدینے کی لڑکیاں دیوانی ہو رہی ہیں. تو حضرت عمر نے اس کو دوبارہ بلایا, کہا نضر ابن حارث تمہاری خوبصورتی نے اور اس امامے نے مدینے کی لڑکیوں کو, مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے. مدینے کی عورتیں کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں, لہذا تمہیں اب مدینے سے نکالا جا رہا ہے اور یہودیوں کی یا عیسائیوں کی بستی میں بھیجا جائے گا. وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو, وہاں جا کر دین کی دعوت دو. چونکہ تم مسلمان ہو اس لیے عیسائی اور یہودی عورتیں تمہارے اوپر مریں گی نہیں, اور تمہاری دعوت اگر کام آ گئی تو وہ اسلام بھی لیتے آئیں گے وہاں کے لوگ. اب تمہیں مدینے میں نہیں رکھنا پڑے گا. ایک آدمی کی خوبصورتی جو عورتوں کو دیوانہ بنا رہی تھی, آدمی ہی کو نکال دیا حضرت عمر فاروق نے.